دین اسلام کو بڑی چڑھے دی نا، شیطان بڑا اسلام کو چڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو پھر وطن چھوڑنا پڑا۔ جب والد محترم نے کہا کہ تو ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئے گا تو پھر ایسا ہوگا ارجمنکم، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، اور یا ایسا کر میرے گھر سے نکل جا، وہجرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل جا۔ یہ ایک روایت ہے، صفت ہے لوگوں کی جو توحید بیان کرتے ہیں، ان کو اپنے وطن میں نہیں رہنے دیتے، یہ پوری طرح اٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی توحید پر ساری زندگی اڑے رہے اور ان کے معبودوں، باطل معبودوں کی تکذیب کرتے رہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیارے جو 13 سال مکے کے اندر شرک کے خلاف لڑتے رہے، 13 سال لگاتار، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، صرف شرک پر ہی سمجھاتے رہے۔ لیکن وہ ظالم ضد پر آ کر جہنم میں چلے گا، ضد پر آ گیا۔ جنہوں نے مان لیا وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اشرا مبشرہ، بدر والے، احد والے، نیک مان کے جنتی مان گئے، اور جو ضد پہ اڑے رہے وہ بدر کے دن 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی کر لیے گئے ضد پر ہی۔ ابو لہب بھی ضد بڑا رہا، وہ جہل اور دیکھیے اس کا لقب کیا تھا، ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ پورے مکے کے فیصلے اس کے بعد آتے تھے، سردار تھا، اسی سے کہتا میں سردار اور یہ یتیم، بس کا بہن نہ بھائی نہ ماں باپ، میں کیسے سردار مان لوں؟ اسی پر گیا اور جنم چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے میرا جو فرعون ہے نا، موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے کلمہ پڑھ لیا تھا ڈوبتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے منہ میں مٹی ڈال دی تھی ظالم، لیکن یہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میری گردن لمبی کر کے ہلنا پڑی تاکہ گردن میں سردار کی گردن لمبی نظر آئے۔ خیر ضد پر ہو، ضد پر ہو، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سلام کی اگر تم کہہ رہا ہو کوشش کرا میں تیرے واسطے اللہ پر کوشش منگا، کوشش کروں گا، لیکن جب رب نے منع کرتا نا پھر آپ نے بخشی دعا بھی نہیں منگی۔ اس بات سے ابراہیم علیہ السلام نے عبادت شرم جان لی، شکر یہ نہیں ہوئی، شکر خود بناتی جائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام تکلیف نہ ہو۔ کالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ دیا وطن، بابل شہر سے نکل گیا، راستے میں مصر تھا، مصر گیا، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، رکیون نام تھا اس کا، رکیون، رے کاف یہ بان رکیون اس کا نام تھا۔ اس نے کوشش کی کہ آپ سارہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کریں، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا۔ تو نبیوں کا گھرانہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، ساری کائنات کے اندر اس وقت نبی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی کی خاصیت یہ ہے کہ امت کے اندر بیٹھا ہو اس کی گردن اونچی ہوگی، اگر کھڑا ہو امت کے اندر کم اس کی گردن اونچی ہوگی، اسے نہ اونچا ہوتا ہے نہ اس سے خوبصورت ہوتا ہے۔ تو دونوں جا رہے ہیں، سارہ علیہ السلام ہے، چچا کی بیٹی ہے، تو بادشاہ کے جو ہرکارے تھے وہ پکڑ کر لے گئے سارہ علیہ السلام، تکلیف ہوئی یہ کیا۔ خیر جب انہوں نے زیادتی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردے ختم کر دیا، آپ نے دفع نہیں دی، اللہ نے عزت رکھ، اور دل کے دل کو وسواس نہ آئے، سارا نقشہ دیکھتے رہے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار پکڑا گیا، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ اس نے کہا یہ تو بہت عظیم عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی دے دی ہاجرہ، حاضرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں، عجیب بھی کہتے ہیں، حضر میرا تقریب کا
یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی، ہم کہتے ہیں بادشاہ کی بیٹی تھی، لونڈی نہیں تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب وہاں پہنچی دعا مانگی وہاں جا کر، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک لڑکا دے گا۔ سونے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ جدھر لڑکے نیک ہو جانا اور دنیا میں جنت مل جاتی ہے، اس بندے کو دنیا میں جنت مل جاتی ہے جس رات نیک ہو جائے تو بڑا بڑا دعا کہ رات بھر کار ہو گئی بندہ مر کہیں سنبھال لیتے ہیں اپنے والدہ کو، کہیں کہتے ہیں مگر اللہ میں بابا مردہ کی ہوئی، یہ بھی کہتے ہیں نا۔ دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اپنے اولاد کو تربیت کر کے نیک کرنا یہ بہت بڑا خاندان پر احسان ہے اور ملک پر احسان ہے، قوم پر احسان ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت کر کے نیک کرنا، بدبخت ہے ماں باپ جو اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ میں ساری عمر سمجھاتا ہوں، ساری عمر اب تک سمجھتا ہوں۔ دعا مانگی یا اللہ نیک لڑکا دیتے، نرم دے دیتے، اللہ فرماتے ہیں فبشرنا بغلام حلیم، میں نے نرم دل بیٹا عطا کیا، گردبار تحمل والا بیٹا عطا کیا۔ یہ چور ابا تیلو کی پتہ نہیں جانتے نا، تو ساڑھے پاسے کی اور تو ایک دن تک دین دیتا ماں باپ نے، تو ساڑھے پاسے کی تو فرمایا کہ میں نے گردبار لڑکا دیا۔ تو خواب آئی شام، یہ جڑے دن بڑی پیاری چیزیں بولا جات 100 اٹھ سلوا کرتے، پھر خواب آئی، پھر 100 اٹھ سلوا کرتے، پھر خواب آئی، پھر 100 اٹھ سلوا کرتے، کیا بیٹا؟ پھر سوچو ایک ہی بیٹا ہے میرے کو، ذرا اسماعیل چل نہیں کرو، وہ تو شام تو چلے آ گئے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے کی قابل ہوا 7-8 سال آگے چھری پڑ لی، رسا پڑ لیا، ٹر پہ راہ ٹرے پہ جن مشورہ کرتے پہ آ رہے جا باتیں مات عمر بیٹا تیرا کی خیال میں خواب ہے یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھی بھائی یہ ہے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا بات عمر کر ہے، رستے جا رہے ہیں مشورہ کرتے جا رہے ہیں، ابا جی کرو جو تسی کرو گے ستائیں انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرتا ہوں، ذمہ ہونا سی نا، میں صبر کرا گا۔ مفتی مودی جاری شیطان آ گیا پیچھے کا ہاتھ میں اسلام کو انہیں کدھر لے گئے اتنے ذبح کرنا ہے، بولے ہے ذبح کیوں کریں؟ قدر تو بولے لاہور مرا کرو، لاہور جا کر زیادہ تو کریں اس ویل میں ہو گیا ہو کہ تیرے ذبح کرنے کی زیادہ بھی طرف تو اللہ نہ بکانا بڑے انسان سے کیا ہو گیا پاس میں اس سے بناج پتھر ہی مار رہے اور 3 دفعہ کیا آ گیا جب اللہ نے بیٹا جا ناس جلدی ہو لگئی تار آنے لے خرید آگے جبریل ہوتے ہوئے 3 جگہ سے پتھر پہلے 1 جگہ سے پتھر آیا 3 جگہ سے پتھر 7 کے اندر سارے مار دینے ساری پر کہتی رہنی ہے انشاءاللہ۔ تو خیر اللہ میرے بھائی جو حکم ہے کر دو مطلع اور جبین نشانی کی بات کر رہی ہے، ٹانگیں باندھ لی، آنکھ پر پٹی باندھ لی، بیٹا کہہ رہا ہے اکل پٹی باندھ لی تم ترسل آ رہی نافرمانی نہ ہو جائے، تو میری لتا باندھ لو تکلیف سے آئے گی نا، میری نافرمانی نہ ہو جائے، لتا نہ تم مار دو، لتا باندھ لیا لٹا لیا مطلع اور جبین، جو لٹا کے چھری رکھی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی تھے اتنی جلدی زمین سے جانا پیا، انہوں نے کہا کئی جگہ سے جانا پہ گیا، جب بھائی نے موسیٰ علیہ السلام کا رسا بڑھیا سی نا پھول چھٹن واسطے انہوں نے حکم ہے جلدی کر، انہیں چلے جا کے پار رکھ کے رکھتا ہے کہ جو چھن اٹھا کر ڈو دے تو دوسری بار میں نے ایسا حکم ہے جو چھری چل نہیں پیچھے نا انہوں نے جلدی کر پہنچ ہوتے جب میں دنبا تھلی کی طرح جس میں پاسے کرتا یہ میری مرضی اور میں قدر جبین نشانی کا لٹا لیا نادینا مکی یا ابراہیم ابراہیم ہم نے پرواز مائی ابراہیم ٹھہر جا قد صدقت الرؤیا تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، خواب آئی ہے مہینی ہوئی ہے جس طرح قلم کا جھنڈا ہے پڑھ لو نہیں قربانی باتیں
آج میں کرنا بہت ہی رہیں گے اور کرنا بہت ہی رہیں گے قریب پوری صفت اندر پوری تاریخ اور سندھ بیان کر دیں میں جو کیا ایسے پڑھ کے سناؤں سورۃ الانبیاء سارا واقعہ کر وہ بھی ظالم پتہ نہیں کر دیں یہ ظالم مشکی کر دیں یہ کہنے لگے کہ ہر ایک ہو منصوب آنے آتا ہوں این وزی کرو آگے میں چھوڑا کہ اپنے محمد بلد کرو دوستوں ادھر مشرا کی ہو رہا ہے میرے آقا دیکھ رہا دار الندوہ ایک پارلیمنٹ سی کافرانی مکے دے اندر دار الندوہ کا نام سی اتنے میٹنگ ہو رہی پہلا بندہ کھڑا ہوا شیطان میں بیٹھا چولا پا کے تصویر پڑی ہوئی ہے اتنا آدمی میں نجم چڑھایا اینجی کرو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے نبی اللہ اندر بند کر دو باہر تالا مار دو اور پھر اندر موت ہو جائے اندر وہ شیطان کے اندر یہ کر ماری ہے اینجی کرو روزہ اٹھا اینو پھر تو کر دو اور بدل کر دو یہ مطالبے نا میں نے کہہ دے شکاری کر کے سوچا میں منشیات بھیج رہا خیر وہ کوئی پردادت پاس نہ ہوئی نبی کا تمہاری یہ باہر جا کے کاغذ پھاڑے گا پھر حملہ کر دے گا یہ بھی گارمنٹ اسٹاف کے تھے میرے تندور نے ابو جہل کھڑا ہوا دی دسو میرے قتل کر دے انہیں ایچ ہی ہے شیطان میں دیا کام صحیح ہے قتل کرو تو جان چڑھا کرو لیکن وہ کہتے ہیں قتل کیویں کریے آشمی سے بدلا لے جا کے سڑے کو کام تھا نہیں کر مانی کرو ہاتھ کاٹو ایک ایک بنا چون لو دوبارہ پڑھ لو کٹھے دوار مار دے جو پتہ ہی ہونا کہ نہیں قتل کیتا ہماری ٹھیک ہے تجویز ہے ہوگی میرے اکان قتل کر دو ایک آپشن نبی دا امام الانبیاء دنیا سردار دے وقت مشرے ہو رہنے عام کی ہے سبھی شہیدیوں کی جگہ گزرا ایک کہتا جی کہ میں میری حکومت آئی نا میں علی حجبے دادا کہتے نا میں خبر چاہتی کہ نا انشاءاللہ لوگی سنوی میں دادا دی کوٹ سے بڑھو سے چلا رہا گیا یہ فیصلہ سی کیا ہے یہ چیز کرتا گیا کیوں نہیں خدای کی خصوصی نا یہ وہ تعلیدہ خصوصی کہ مشکل اور رکارت مارتا سی یہ دنیا سے جڑا بندہ توحید بیان کرے گا نا وہ حال نہیں ہے اور توحید اس وقت بیان کرنی بڑی ضرورت کی گل ہے اس وقت اور خاص کر پاکستان کے اندر جو لوگ کر مظاہرات بن چکے ہیں اور ماشاء اللہ ساری غریبی بدل خوشی جو ہے گی ادھر بھی بڑی قدر ہوئی ماشاء اللہ سارے سامنے بھی آیا تو کئی سب بیمار کے انہوں سے کیسا گندہ کی ہے اتنا بڑا اللہ کو چھوڑ کر معمولی بندہ اس کے سامنے کھڑا کر رہا ہے جی جی بات تو یہ جو توحید بیان کرتا ہے دنیا کے اندر بھی ساتھ ایسا ہوگا ہمارا پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوگا یہ اکثر نبیین بالحق نہ حق قتل کیے گئے نبی نہ حق قتل کیے گئے جو قسم نے واقعہ بیان کیا سورہ یاسین کے اندر وہ یہی تھا مشرکوں نے اس نبی کو مار دیا جاؤ من اکثر مدینہ سے رمجی صاحب ایک آدمی دوڑتا ہوا آ گیا کہنے لگا لوگوں اس کی پیروی کرو یہ ہدایت والے لوگ ہیں ان مار چکر ڈیب میں ساری یہ ایسا ہے اس زمین پر جو اللہ کے توحید وحدانیت کا کوئی بھی پرچار کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا ورنہ چھوڑ دیں اس لیے بیٹے کو خواب کی بنا پر ہی ذبح کرنے کی کوشش کی اللہ نے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا سیرت بھی بیان کرے نا اس کی والد کھائیں گے خوش بھی کھائیں گے سورہ حج میں آتا ہے نہیں ینال اللہ لحوم حوالہ دماغ کا تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ کے پاس بڑھتا ہے تم اللہ کا کیا دینا چاہتے ہیں اللہ